issued production orders in respect of Senator Ejaz Chaudhry, who is in judicial custody and detained in Court Lakhpat Jail for the 345th session of the Senate. However, despite the issuance of these orders, the senator was not produced before the House during this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہو سکا، صرف آن عباس پپی کو لایا گیا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا اظہار برہمی، معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ پروڈکشن آرڈرز پر جزوی طور پر عمل درآمد ہوا۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا۔ معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کرتا ہوں۔ ایوان میں آن عباس کے آنے پر اراکین کا ڈیسک بجا کر استقبال۔ پی ٹی آئی رہنما نے چیئرمین سینیٹ کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ نے اخلاقی جرأت دکھائی، ایوان اور عہدے کا وقار بڑھایا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ مجھے مہنگائی کے خلاف مہم چلانے پر نشانہ بنایا گیا، میرے پروڈکشن آرڈر منسوخ کر دیں، اعجاز چودھری کو ایوان میں لایا جائے۔ آن عباس احتجاجاً ایوان سے چلے گئے۔ سینیٹر شبلی فراز کا بھی چیئرمین سینیٹ سے اظہار تشکر، کہا کہ اس ایوان کی عزت پر سب کا اتفاق ضروری ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اعجاز چودھری ہمارے درمیان ہوں، عوام نے جس کو ووٹ دیا اسے حق حکمرانی ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کا حکم فرد واحد کا نہیں، ایوان کی رائے ہے، دونوں سینیٹرز کو ایوان میں لانا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال، کہا قیدے کاٹنا سیاستدانوں کا زیور ہے۔ نواز شریف سمیت دیگر سیاسی قائدین نے جیل کاٹی، کبھی ملک کے خلاف اقدام نہیں کیے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ اون عباس کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت کرتی ہوں، ہم پر بھی یہی مسائل آئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، مسائل اور مشکلات کو بغیر گالم گلوچ حل کرنا چاہیے، ہم ایسا نہیں کریں گے جو آپ کے لیڈر نے کیا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، عوام کے کیا کریں گے؟ شکر ہے اون عباس بفی پر مسجد سے جوتے چوری کا مقدمہ نہیں بنا، یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین نے پاکستان بنتے وقت اور پاکستان بننے کے بعد نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ قیام پاکستان کے موقع پر خواتین کا نمایاں رول رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح بیگم، رانا لیاقت علی خان اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو کہ پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی، ان کا نام اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملک کی معیشت مضبوط بنانے میں خواتین کا اہم کردار ہے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویمنز ڈے پر تقریب سے خطاب، کہا قوم کی کروڑوں بیٹیوں کے پاس ہنر اور ذہنی قابلیت ہے، مواقع ملے تو یہ ملک کی شکل بدل دیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ نون لیگ نے خواتین پر تشدد کے خلاف قانون سازی کی۔ ملک میں چائلڈ لیبر بھی بڑا چیلنج تھا، اپنے دور میں پنجاب سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا۔ شہباز شریف کا واکنگ ویمن انڈاؤمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ پاکستان نے غزہ کی تعمیر نو کے عرب منصوبے کی حمایت کر دی۔ پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا ضامن ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے اور امداد کی فراہمی بحال کرے۔ او آئی سی نے غزہ کی تعمیر نو کے عرب منصوبے کی توثیق بھی کر دی۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا ٹرمپ منصوبہ مسترد۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا فلسطینی عوام کی جبرن نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین پر رہنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات۔ آئی ایم ایف نے اگلی قسط کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ گردشی قرض کی ادائیگی کے لیے بجلی پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھا کر ₹70 فی لیٹر کرنے کا بھی کہہ دیا۔ حکومت کی بجلی پر اضافی سرچارج کے علاوہ دیگر ٹیکسز کی مخالفت۔ کاربن لیوی لگانے کا مطالبہ ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ سندھ حکومت کی آئی ایم ایف حکام کو صوبے کی فائنینشیل پوزیشن سے متعلق بریفنگ۔
वफ्द ने सूबे की इक्तिसादी कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान और IMF मुआहिदे के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। डेडलाइन में तौसीन नहीं की जाएगी। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 खारजी दहशतगर्दों ने सरहदी चौकी लखानी पर सहरी के वक्त अचानक हमला किया। चारों तरफ से हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। भरपूर रद्दअमल से खारजी दहशतगर्द पसपा हो गए। IG पंजाब उस्मान अनवर की हमला पसपा करने वाले जवानों को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को खराज तहसीन। उधर CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कलअदम TTP के 2 कारिंदों समेत 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। बैड गवर्नेंस